اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ویلکم کرتا ہوں تمام پارٹیسپینٹس کو جن نے ابھی جوائن کیا ہے ڈیٹا انالیٹکس اور پاور بی آئی کے اس فری ویبینار کے لیے۔ اس سیشن میں ہم بریف ڈسکشن کریں گے اور اس تقریباً 1 گھنٹے کے سیشن میں ہم 3-4 ٹاپکس ہیں چھوٹے چھوٹے جو مینلی جن پہ فوکس کر رہے ہوں گے۔ اور پلیز مجھے بتائیے گا کہ میری اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے اور میری آواز کلیئر آ رہی ہے سب کو؟ یس سر، آواز بھی کلیئر ہے اور اسکرین بھی کلیئر ہے سر، بہت اور کلیئر ہے سر۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ میں تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن بریفلی کروا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میرا نام سہیل ندیم ہے اور میں بیسیکلی آپریشنل ایکسیلنس میں ایکسپیرینسڈ ہوں۔ 10 سال کا ایکسپیرینس ہے میرا، اور میرا جو پیشن اور پرپز ہے اب وہ یہ ہے کہ میں آرگنائزیشنز اور لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں بزنس ریلیونٹ پرابلمس کو اور سسٹینیبل سلوشنز ڈیولپ کریں، ان کے اپنے گولز اچیو کریں اور سکسیس اور فلفلمنٹ حاصل کریں۔ جب وہ سکسیسفل ہوتے ہیں اور فلفلمنٹ حاصل کرتے ہیں تو اس سے مجھے بھی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ اب یہ جو انٹرپشن ہے، بیسیکلی میں چاہ رہا تھا کہ یہ انٹرپشن نہ ہو اور ہم میکسیمم پارٹیسپینٹس کو جوائن کروا لیں پہلے ہی، تاکہ اس کے بعد ہم صحیح طرح سے سیشن کو لے کے چلیں۔ تو یہ میرا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو گیا، اور اس کے بعد میں آپ کو آج کا جو سیشن ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آج ہم ڈسکس کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا جو سیشن ہے بیسیکلی وہ ہے ڈیٹا انالیٹکس اور پاور بزنس انٹیلیجنس کا جو مائکروسافٹ کا سافٹ ویئر ہے اس کی ٹریننگ کے حوالے سے، لیکن میں آپ کے کنسیپٹس بلڈ کروں گا اور نیڈ جو ہے اس سافٹ ویئر کو سیکھنے کی اور ڈیٹا انالیٹکس کو سیکھنے کی، اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا۔ تو ہمارے جو مین ٹاپکس رہیں گے وہ یہ ہوگا کہ ہم 4th انڈسٹریل ریولوشن کو ڈسکس کریں گے جو 2011 میں انٹروڈیوس کی گئی۔ اس انڈسٹریل ریولوشن سے یہ کیا ہے بیسیکلی، اور یہ کیسے لنکڈ ہے ڈیٹا انالیٹکس کے ساتھ اور پاور بی آئی کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے بگ ڈیٹا کو۔ بگ ڈیٹا کیا ہے، اس کا کنسیپٹ کیا ہے، یہ بہت ہی مارکیٹ میں ان ٹرم ہے سمجھ لیں، اور بگ ڈیٹا کی ڈیٹا انالیٹکس نیڈز کیا ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے آج کے سیشن میں۔ اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم ڈیٹا ورلڈ میں ویلیو کیسے کریٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا ابھی کرنٹلی جو میں آپ سے اسکرین میری نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یس سر، آ رہی ہے سر۔ اچھا، میری اسکرین نظر آ رہی ہے پارٹیسپینٹس کے ساتھ؟ چلو میں یہ چیٹ اگر ہائڈ کر دوں تو یہ میرے خیال ہے سچویشن بیٹر ہو جائے گی۔ یہ اس طرح یہ ہے کہ تھوڑی سی ڈسٹریکشن کم ہوگی، مجھے بار بار وہ اس موڈ میں جا کے دوبارہ نہیں ان کو جوائن کروانا پڑے گا۔ اوکے ٹھیک ہے، ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بگ ڈیٹا کیا ہے اور بگ ڈیٹا کی ڈیٹا انالیٹکس نیڈز کیا ہیں، اس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ جو ویلیو کریشن ہے، ویلیو جس کی امپورٹنس ہوتی ہے، جو چیز سیل ہوتی ہے، جس کی پیسے پے کرتے ہیں کنزیومر یا کسٹمر جس کو ہم سیل کر رہے ہوتے ہیں، ڈیٹا سے وہ ویلیو کیسے کریٹ کرتے ہیں، مطلب ڈیٹا کی کیا امپورٹنس ہے ان کریٹنگ ویلیو جس کے لیے کسٹمر ہمیں پے کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ۔ اس کے بعد ہم ڈیٹا سے سٹوری کیسے کریٹ کرتے ہیں اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے ڈیٹا سے سٹوری کریٹ کرنا، وہ کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اور پھر میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ پھر پاور بی آئی اور جو پیجنیٹڈ رپورٹس کے ماڈرن ٹولز آئیں، سافٹ ویئرز آئیں مائکروسافٹ کے، یہ کیسے ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو کیٹر کریں جو انڈسٹری 4 کی ریولوشن کے ساتھ لنکڈ ہے۔ اور انڈسٹری 4 کے ریولوشن کے بعد بگ ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے اور بگ ڈیٹا سے ہمیں ویلیو کریٹ کرنی ہے اپنی کسٹمر کنزیومرز کے لیے، انسائٹ بلڈ کرنی ہے، ڈیسیژن سپورٹ لینی ہے، اور ڈیٹا کو اسٹوریج ٹیلنگ میں ہم نے لے کے آنا ہے کہ ڈیٹا سے ہم سٹوریز کریٹ کریں جو کہ میموریبل ہوں، جو کہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوں، اور جو ہماری لاجیکل اور ایموشنل دونوں اسپیکٹس کو کور کریں اور اس سے انسائٹ بلڈ ہو اور ڈیسیژن میکنگ ہو۔
تو یہ ساری چیزوں کیٹر کرنے کے لیے کیسے ہمیں پاور بی آئی اور پیجنیٹ رپورٹس ہیلپ کرتے ہیں. یہ دونوں ٹولز بالکل ماڈرن ہیں سافٹ ویئر, اور یہ بیسیکلی کیسے ہماری ہیلپ کرتے ہیں. میں آپ کو کچھ ایگزامپلس بھی شیئر کروں گا, ڈیش بورڈ بھی دکھاؤں گا کیسے ہم ڈیٹا کو ویژولائز کرتے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے. اور یہ جو سیشن ہے یہ بیسیکلی جس ٹریننگ کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے آج, وہ کیا ہے, اس کے آفرز کیا ہیں. تو یہ چیزیں ہم آج کے سیشن میں ڈسکس کر رہے ہوں گے ساری. میرا خیال ہے کہ آپ سارے پارٹیسپینٹس نے جوائن کر لیا. اب میں اس کو پریزنٹیشن موڈ میں لے کے جاتا ہوں. اوکے, ہم آخر میں ڈسکس کریں گے یہ ون سٹاپ سولوشن کیا ہے ان ساری چیزوں کے حوالے سے جو یہاں پہ بات کر رہے ہیں. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم انڈسٹری 4 سے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انڈسٹری 4.0 یا 4.0 یا فورتھ انڈسٹریل ریولوشن بھی اسے کہتے ہیں, یہ انٹروڈیوس کی گئی جرمن لوگوں نے, بزنس مین اور جو سائنٹسٹ تھے اور جو انجینئرس تھے, مختلف شعبوں کے لوگوں نے مل کے یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی 2011 میں. کس لیے انٹروڈیوس کروائی؟ تاکہ جرمنی جو ہے وہ کمپٹیٹیو رہ سکے گلوبلی ان بزنس انوائرمنٹ. بزنس انوائرمنٹ کے حوالے سے جرمنی جو ہے وہ کمپٹیٹیو رہ سکے, اس لیے انہوں نے انڈسٹری 4 یا انڈسٹری 4.0 یا فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کی ٹرمز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی. 2011 کے بعد جو ہے یوں سمجھیں کہ گلوبلی انڈسٹری 4 کا ریولوشن ہے. اب انڈسٹری 4 کیا ہے؟ یہ مرجر ہے بیسیکلی فزیکل ورلڈز کا اور سائبر ورلڈز کا. سائبر ورلڈ کا مطلب ہے جو انٹرنیٹ کا ورلڈ ہے, جو کنیکٹیوٹی کا ورلڈ ہے بیسیکلی, اور فزیکل ورلڈ کا مطلب ہے کہ ہیومنز اور مشینز جو ہیں ان کی ایکٹیویٹیز اب آپس میں کنیکٹڈ ہیں تھرو انٹرنیٹ یا نیٹ ورکنگ. ان کے تھرو آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور جو ڈیٹا ہے اس کو ایویلویٹ کیا جا رہا ہے, انالائز کیا جا رہا ہے, اور اس سے ڈیسیژن میکنگز کی جا رہی ہیں. اور جو فزیکل ورلڈ ہے اور جو انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ہے وہ آپس میں جڑ کے ڈیٹا جنریٹ کر رہے ہیں. اب جب یہ فزیکل ورلڈ اور نیٹ ورکنگ انٹرنیٹ دونوں آپس میں جوائن ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ریئل ٹائم ڈیٹا جنریشن ہوتی ہے, ریئل ٹائم ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں آسان الفاظ میں اگر اس کی بات کروں کہ جو فزیکل ورلڈ ہے اور جو مرجر ہے سائبر سیکیورٹی کا, اس سے کیا مراد ہے بیسیکلی؟ آپ امیجن کریں کہ آپ کسی ایک لیبارٹری میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ چاہے کسی بھی را مٹیریل کی لیب ہو جائے یا میڈیکل کی لیب ہو جائے یا پیشنٹس کی لیب ہو جائے, جہاں پہ آپ کسی مٹیریل کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تو اب ٹیسٹنگ کے لیے اگر بہت ساری وہاں پہ مشینز ہیں اور وہ بہت سارے وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں اور 3 4 5 آفیسز ہیں یا بڑے بڑے آفیسز ہیں, تو اب کیا ہوگا کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو سیمپلز آ رہے ہیں پیشنٹس کے, ان سیمپلز کو پروسیسنگ کے لیے لیب میں بھیجا جا رہا ہے اور لیب میں ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹیسٹوں کا ڈیٹا کمپیوٹر میں انٹر ہوتا ہے. کمپیوٹر میں انٹر ہونے کے بعد جو ہے اس ڈیٹا کو ریٹریو کیا جاتا ہے, حاصل کیا جاتا ہے, اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے اور اس کی بیس پہ ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. یہ سارا جو پروسیس ہے بیسیکلی اس میں کیا ہو رہا ہے کہ فزیکل جو لوگ ہیں اور جو پیشنٹس ہیں اور جو ہماری انوائرمنٹ ہے وہ چیزیں اور نیٹ ورک. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیٹا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کا ریزلٹ سسٹم میں انٹر کرتے ہیں, اور سسٹم میں انٹر کرنے کے بعد مشین, یا ہم انٹر بھی نہیں کرتے بلکہ کیا ہوتا ہے کہ مشینز جو ہے ہماری جو را مٹیریل کا ان پٹ ہوتا ہے اس کو ایویلویٹ کرتی ہے اور ڈائریکٹ کمپیوٹر کے سسٹم میں وہ ڈیٹا فیڈ کر دیتی ہے جو اس کے ٹیسٹ کا ریزلٹ ہوتا ہے. اب اس طرح ڈیلی بیسس پہ ہزاروں قسم کے مختلف لوگوں کے مختلف ٹاپک مختلف ٹائپس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ان کا ڈیٹا جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے اور سسٹم میں ایکیومولیٹ ہو رہا ہے, اکٹھا ہو رہا ہے. یہ بیسیکلی کیا ہے؟ فزیکل ورلڈ اور انٹرنیٹ کا جو ورلڈ ہے, سائبر سیکیورٹی کا ورلڈ ہے, سائبر ورلڈ ہے, ان دونوں کا آپس میں مرجر ہے اور اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ریئل ٹائم ڈیٹا جنریشن ہو رہی ہے. دوسری میں ایک ایگزامپل دوں اگر آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کس طرح سے یہ فزیکل ورلڈ اور سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی لاجسٹکس کے سسٹمز میں ہیں, کوئی ٹرانسپورٹ وغیرہ کا سسٹم اگر مینیج کریں یا دیکھ رہے ہیں اور یا اس میں کام کر رہے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ ڈیلی بیسس پہ ملٹیپل وہیکلز جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہی ہیں اور ان کا ٹریولنگ کا ٹرانسپورٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ جو کمپنی ہے گوگل سے جو لنکڈ ہیں, گوگل میپ سے لنکڈ ہیں, گوگل میپ سے وہ ڈیٹا ان کا جنریٹ ہو رہا ہے.
کہ وہ کتنی سپیڈ سے جا رہی ہیں، کہاں پہ جا رہی ہیں، کس ٹائم گاڑی کہاں ہے، وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں آ رہا ہے، اور کسی بھی گاڑی یا وہیکل کو آپ ریئل ٹائم بیسس پہ اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو فزیکل ورلڈ ہے، جو گاڑیاں ہیں، جو ٹرانسپورٹ ہے، چاہے پاکستان یا کسی کنٹری کے کسی بھی ایریا میں چل رہی ہے، وہ ساری آپس میں کنیکٹڈ ہے تھرو نیٹ ورک، اور اس نیٹ ورک کے کنیکشن کی وجہ سے آپ کسی بھی جگہ کسی بھی گاڑی کو کسی بھی ٹائم چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی سپیڈ کیا ہے، لوکیشن کیا ہے، اور اس کی مطلب تھوڑی بہت ہسٹری بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس ڈیٹا کو۔ تو یہ بیسیکلی کنیکشن ہے۔ اب یہ کیا جنریٹ کر رہا ہے؟ یہ ڈیلی بیسس پہ ہزاروں گاڑیوں کا ہزاروں کی تعداد میں ڈیٹا جنریٹ کر رہا ہے۔ تو یہ انڈسٹری 4 میں جو بیسیکلی فزیکل ورلڈ اور سائبر ورلڈ کا مرجر ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ بگ ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے۔ ایسا ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے جو کنونشنل سافٹ ویئر سے یا کنونشنل اینالیٹیکل ٹول سے ہم اینالائز نہیں کر سکتے، اس کو یوزیبل نہیں بنا سکتے، اس کو ایویلویٹ نہیں کر سکتے، اور اس سے ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بیسیکلی ایک مین چیز ہے جو میں آپ کو یہاں پہ انڈسٹری 4 کے حوالے سے بتانا چاہ رہا تھا کہ 2011 سے آنورڈ پوری دنیا میں یہ ایک 4تھ ریولیوشن ہے انڈسٹری کا، اور یہ ریولیوشن بیسیکلی کیا مین اس کا کمپوننٹ ہے کہ فزیکل ورلڈ اور انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی نے دونوں کو جوڑ دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں بہت زیادہ ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے، اور اس ڈیٹا کو جو جنریٹ ہو رہا ہے اسٹور کرنے کے لیے ایسی اسٹوریج کیپیسٹی چاہیے جو بہت زیادہ ہو۔ تو بہت زیادہ اسٹوریج کیپیسٹی کے لیے موسٹلی کیا ہوتا ہے؟ کلاؤڈ اسٹوریج یوز کی جا رہی ہوتی ہے۔ کلاؤڈ اسٹوریج میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو ہم مطلب جو ایسے گلوبل ریسورسز ہیں، بڑے ریسورسز جو بہت زیادہ ڈیٹا کو اسٹور کر سکتے ہیں، جو سیکیور بھی ہو، سیف بھی ہو، یا تو ہم کو یوز کر رہے ہیں، یا پھر ہم کیا سرور اپنے ہاں سرور کریٹ کر کے بنا رہے ہوتے ہیں یا رکھ رہے ہوتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں اس ڈیٹا کو اسٹور کر رہے ہوتے ہیں، جو کنٹینیوسلی انکریز کریں، ہر سیکنڈ اس ڈیٹا میں انکریز آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی بگ ڈیٹا ہے۔ بگ ڈیٹا کی بائی ڈیفینیشن اگر ہم بات کریں تو ایسا ڈیٹا جو کنونشنل اینالیٹیکل ٹول سے اینالائز نہیں کیا جا سکتا، وہ اتنا زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے کہ ہم ایکسل یا اس کو کہیں کہ منی ٹیب یا اس طرح کے جو کنونشنل سافٹ ویئرز ہیں، جو پرانے سافٹ ویئرز ہیں، ان کے ذریعے اس ڈیٹا کو ایویلویٹ نہیں کر سکتے، وہ بہت زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے اس سے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب یہ ہے کہ کچھ آرگنائزیشنز ایسی بھی ہیں جہاں ابھی آپ کہیں کہ کلاؤڈ سٹوریج نہیں یوز کیا جا رہا یا اتنا زیادہ ڈیٹا نہیں ہے، لیکن ہر آرگنائزیشن میں کوئی نہ کوئی انٹرپرائز ریسورس پلاننگ سسٹم موجود ہے، کوئی نہ کوئی ERP کا سسٹم موجود ہے، جیسے SAP ہوتا ہے، SAP کہیں پہ امپلیمنٹڈ ہوتا ہے، کہیں پہ جو اوریکل ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، جاوا جس کو کہتے ہیں آپ، اور وہ ڈیٹا یا لوکلی سٹور کر رہے ہوتے ہیں SQL سرور کے اوپر، یا وہ ڈیٹا سٹور کر رہے ہوتے ہیں اپنا بزنس کا کسی بھی Azure SQL رپورٹنگ سرور کے اوپر یا SQL سرور کے اوپر سٹور کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا۔ تو یہ ڈیٹا بیسیکلی اب ہر آرگنائزیشن میں کلیکٹ ہو رہا ہے، اور انڈسٹری 4 میں کیا ہے؟ آٹومیشن ہے، مطلب یہ کہ چیزیں اور سسٹمز جو ہے وہ آٹومیٹ کیے جا رہے ہیں، ان میں کمپیوٹر کو انوالو کیا جا رہا ہے، اور ڈفرینٹ مشینز اور ہیومنز کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے آپس میں، اور فزیکل چیزوں کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے، یعنی مشینز کو اور دوسرے ریسورسز جو ہیں کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہو رہی ہے۔ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے جو جس کو سٹوریج کے لیے کلاؤڈ کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ آف تھنگس، مطلب یہ ہے کہ آپس میں بہت ساری چیزیں جو کنیکٹڈ ہیں ان کے کنیکشن سے بہت زیادہ ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے، اور یہ جو ڈیٹا اسے بگ ڈیٹا کہتے ہیں کیونکہ یہ ہر سیکنڈ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ اس کی کوانٹٹی اور بہت زیادہ اس کی ویرائٹی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کو بائی ڈیفینیشن بگ ڈیٹا کہتے ہیں۔ اور یہ انٹیگریٹڈ سسٹمز ہوتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ اور جڑے ہوئے سسٹمز ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم مختلف سورسز سے مختلف فارمیٹس میں مختلف قسم کا ڈیٹا حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی انڈسٹری 4 کا انٹروڈکشن ہے، اور اس انڈسٹری 4 کو یہاں پہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آنے والا جو وقت ہے بیسیکلی وہ ڈیٹا کا ہے۔ ڈیٹا جنریٹ
ہر آرگنائزیشن میں ہو رہا ہے، اور وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہو رہا ہے کہ اب اس کو یوٹیلائز کرنا، اس کو ایویلویٹ کرنا، اور اس کو اس قابل بنانا کہ وہ ڈیسیجن میکنگ میں سپورٹ کر سکے، اس سے انسائٹ بلڈ کرنا، یہ بہت ہی زیادہ بڑی ریکوائرمنٹ بنتی جا رہی ہے آرگنائزیشنس کی۔ تو اس پورشن کو جو انڈسٹری 4 اور فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کے حوالے سے تھا، یہاں پہ ڈسکس کرنے کا مقصد بیسیکلی یہی ہے مین، کہ جو ڈیٹا ہے وہ اس کی جنریشن ہو رہی ہے اور وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے آرگنائزیشنس کے لیے، اور اس طرح کے ڈیٹا کو ایویلویٹ کرنے کے لیے ہمیں ریئل ٹائم ڈیٹا ایکسپیریمنٹیشن سیکھنی ہوگی۔ ہم بالکل جو پاسٹ میں ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کو ایویلویٹ کر کے ڈیسیجنز نہیں لے سکتے، ہمیں ریئل ٹائم ڈیٹا کو دیکھنا پڑے گا اگر ہم کمپٹیٹیو رہنا چاہتے ہیں دوسری آرگنائزیشنز کی طرح، جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرح، اور ہم اچھے ڈیسیجنز لینا چاہتے ہیں اور گرو کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ اس سسٹم کے ساتھ اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ کنونشنل ڈیٹا انالیٹکس سے ہمیں جو ماڈرن ڈیٹا انالیٹکس ہے اس کی طرف آنا پڑے گا۔ تو یہ ساری ڈسکشن کرنے سے کنکلوڈ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو ڈیٹا کا ورلڈ ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ پہلے جو ڈیٹا ہوتا تھا وہ کنونشنل ڈیٹا ہوتا تھا، مینول اس کی انٹری ہو رہی ہوتی تھی، اور وہ ایک لمیٹڈ کوانٹٹی اور لمیٹڈ ویریبلٹی کا ڈیٹا ہوتا تھا، مطلب اس میں جو ڈفرینس تھا ٹائپس آف ڈیٹا میں وہ کم تھا ایک قسم کا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کوانٹٹی تھی ڈیٹا کی وہ بھی لمیٹڈ کوانٹٹی جنریٹ ہو رہی تھی۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو مشینز ہیں وہ آپس میں کنیکٹ ہو رہی ہیں، سینسرز ہیں وہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے سینس کر کے آپ کو مشین میں دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو انٹر کنیکٹیوٹی ہے مشینز کی اس سے ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ایک سروے ہے جو کہتا ہے کہ یہ ہر 5 سال کے بعد ڈیٹا میں تقریباً 10 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر 5 سال بعد جو ڈیٹا کی کوانٹٹی ہے وہ 10 گنا انکریز ہو رہی ہے، اور صرف کوانٹٹی نہیں، اس میں تقریباً 85% جو ہے وہ نیو ڈیٹا ٹائپس ہیں، مطلب کنونشنل یا جو لمیٹڈ ڈیٹا ٹائپس ہیں وہ نہیں، نئے نئے ڈیٹا کی جس کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوں، جس کی ڈفرینٹ ویرائٹی ہو، مطلب ٹائپس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈسکریٹ ہو سکتا ہے، کنٹینیوس ہو سکتا ہے، یا اس میں مطلب ہے کہ ایٹریبیوٹ ڈیٹا ہو سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں، مطلب ویرائٹی آ رہی ہے ڈیٹا کے اندر۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے، بگ ڈیٹا ہے، اس کا کنسیپٹ جو ہے وہ بگ ڈیٹا میں آتا ہے، کیونکہ اس میں جو ویرائٹی ہوتی ہے اور جو کوانٹٹی ہوتی ہے دونوں کا اسکیل بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کسی بھی کنونشنل سافٹ ویئر سے لائک ایکسل اس سے آپ یہ ڈیٹا انالائز نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کنزیومرائزیشن اور آئی ٹی کا دور آ رہا ہے۔ کنزیومرائزیشن اور آئی ٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں، اگر آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ آپ فیس بک پہ اگر 2-3 اپنے انٹرسٹ کی کوئی ٹاپکس لکھتے ہیں اور سرچ کرتے ہیں، تو اگلے 1 گھنٹے کے بعد اگر آپ اوپن کریں گے اپنی فیس بک یا یوٹیوب کو، تو آپ کو اسی طرح کی، جس طرح کی آپ نے سرچ کی تھی اسی طرح کی آٹومیٹیکلی ویڈیوز جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، آٹومیٹیکلی اس طرح کے ٹاپکس یا پکچر سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ کنزیومرائزیشن آف آئی ٹی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے وہ ڈائریکٹلی کنزیومر کے ساتھ لنک ہو گئی ہے، اور جو کنزیومر کی انفارمیشن ہے وہ بیسیکلی ڈائریکٹلی مینوفیکچرر تک آ رہی ہے۔ اس طرح کا جو کنیکٹیوٹی یا ریئل ٹائم انفارمیشن کا آنا ہے، اس سے ڈیٹا ورلڈ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، اور ہر انڈیویجول، ہر ایڈلٹ انڈیویجول تقریباً 4 یا اس سے زیادہ ڈیوائسز سے کنیکٹڈ ہے آن این ایوریج۔ وہ مختلف ڈیوائسز سے کنیکٹڈ ہے، اور اس کنیکشن کی وجہ سے اس کے پاس انفارمیشن آ بھی رہی ہے اور اس کی انفارمیشن جا بھی رہی ہے۔ تو جو 27% لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کا ان پٹ یوز کر رہے ہیں۔ بزنس کی یہ بات ہو رہی ہے کہ 27% آرگنائزیشن ایسی ہیں جو سوشل میڈیا سے ڈیٹا یوز کرتی ہیں، اس سے ان پٹ لیتی ہیں، اور اس سے پھر جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ لیتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو سروے کیا گیا وہ بیسیکلی یہ کہتا ہے کہ اگر 2015 کے بعد جو آرگنائزیشن ماڈرن انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم بنا لیں گی، وہ اپنے جیسی دوسری کمپنیوں سے 20% زیادہ منافع میں رہیں گی، کیونکہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ بیسیکلی ایک بہت بڑا ایسٹ ہے۔ اس کو اگر یوٹیلائز کیا جائے اپنی کمپنی کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے، تو یہ بہت بڑی ریولیوشنز لا سکتا ہے، بہت بڑا کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج بن سکتا ہے، اور بہت زیادہ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے اپنی چیزوں کو آپٹیمائز کرنے میں، پرفارمنس کو بیٹر کرنے میں۔ تو یہ بیسیکلی
ایک کانٹیکسٹ بلڈ کر رہا ہے کہ ڈیٹا اور ڈیٹا کا ورلڈ جو چینج ہو رہا ہے وہ ریکوائر کرتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی اسکل سیٹ کو امپروو کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے اسکل سیٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس کو کیسے ہینڈل کرنے آنے والے ٹائم۔ تو ہمارے پاس بھی کچھ کسٹمرز کا یا یوں سمجھیں کہ کچھ کمپنیوں کا یا جو ہم وزٹ کرتے رہتے ہیں ان کا فیڈ بیک آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا تو ہے اسٹوریج، لیکن اس ڈیٹا کو کیسے ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کیسے اس سے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے، کیسے اس سے انسائٹ بلڈ کرنی ہے، اس میں ہمیں ہیلپ چاہیے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی انٹیوٹیو اپروچ بہت ہے، وہ مطلب ہے کہ اپنی ایکسپیرینس کی بیس پہ یا اپنی تھنکنگ کی بیس پہ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے۔ یہ انٹیوٹیو اپروچ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، ریئل ٹائم ڈیٹا کی بیس پہ یا فیکٹس کی بیس پہ ڈیسیجن میکنگ ہونی چاہیے، اور انڈرسٹینڈنگ میں سپورٹ چاہیے لوگوں کو۔ اور جو بگ ڈیٹا ہے اس کا تو بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی کنونشنل سافٹ ویئر جو ہے وہ آپ یوز نہیں کر سکتے اس ڈیٹا کو ہینڈل کرنے کے لیے، کیونکہ اس ڈیٹا کی کوانٹٹی ایسی ہے کہ وہ ہر سیکنڈ بڑھ رہا ہے، اور اگر آپ کو ریئل ٹائم انسائٹ بلڈ کرنی ہے تو اس بڑھتے ہوئے ڈیٹا سے ریئل ٹائم انالیسز آپ کو کرنے پڑیں گے، جو کسی بھی اور سافٹ ویئر میں آپشن نہیں ہے سوائے پاور بزنس انٹیلیجنس کے، جو ابھی ماڈرن مائکروسافٹ کا سافٹ ویئر ہے یا پیجنیٹ رپورٹ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے جو ایسے ڈیٹا کو ہینڈل کر سکے جو بگ ڈیٹا کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ویژولز پہ کس طرح کے گراف کس قسم کے ڈیٹا کے لیے یوز کرنے چاہیے، کون سی گرافیکل ٹیکنیکس اپروپریٹ ہوتی ہیں جب ہم نے کمپیریزن کرنا ہوتا ہے، کون سی گرافیکل ٹیکنیک امپورٹنٹ یا زیادہ بہتر ہوتی ہیں جب ہم نے ہسٹوریکل ڈیٹا ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، اپنی پرفارمنس دیکھنی ہوتی ہے، تو وہ گائیڈنس چاہیے ویژول کے اوپر کہ کس طرح کی ویژولز ہم نے یوز کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ آرگنائزیشنز یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں ڈے ٹو ڈے جو ہمارا ڈیٹا آ رہا ہے اس ڈے ٹو ڈے ڈیٹا کو ہم انالائز کر سکیں اور اس سے انسائٹ لے کے ریئل ٹائم ڈیسیجن میکنگ کر سکیں، اس کے لیے سولوشن چاہیے۔ تو بیسیکلی یہ ایک بزنس نیڈ بن گئی ہے اب کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ سمپل ڈے ٹو ڈے اسمارٹر انالیٹکس کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کو ایویلویٹ کریں اور اس کو بہتر طریقے سے یوز کریں، جو ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے، اور جو فورتھ ریولیوشن میں جو چیزیں ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ جو کنیکٹیوٹی کر رہے ہیں ڈیوائسز کے درمیان یا نیٹ ورکنگ یوز کر کے یا انٹرنیٹ کی پاور کو یوز کر کے، اس سے ہم بہتر فائدہ تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب وہ ڈیٹا کو ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ یوٹیلائز کریں۔ تو یہ بیسیکلی کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نیڈ کریٹ ہوتی ہے کہ ایک ایسا مطلب ہے کہ پلیٹ فارم ہونا چاہیے، ایک ایسا سولوشن ہونا چاہیے جو ان ساری چیزوں کے لیے ہیلپ فل ہو آرگنائزیشن اور بزنسز کے لیے۔ اور ہم جانا کہاں چاہتے ہیں، بیسیکلی کیا ہے جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں اس ڈیٹا انالیسس کو لے کے یا ڈیٹا کو لے کے۔ ابھی آپ اگر دیکھیں ایویلویٹ کریں تو ہمارا جو زیادہ فوکس ہوتا ہے، ہم ڈیٹا ہسٹوریکل یوز کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ پروجیکٹس کے لیے، وہ ڈفرینٹ پروجیکٹس چاہے آڈٹس کے ہوں یا اسیسمنٹس ہوں یا مطلب ہے کہ اس کو ہم امپروومنٹ پروجیکٹس کہہ لیں، امپروومنٹ پروجیکٹس ہوں، ایسی جو بھی چیز ہو اس کے لیے آرگنائزیشنز بیسیکلی کیا کر رہی ہوتی ہیں، ہسٹوریکل ڈیٹا یوز کر رہی ہیں۔ میں نے 3 چیزوں کے نام لیے، ایک امپروومنٹ پروجیکٹس کرنی ہے تو ایک آڈٹ کرنی ہے تو ایک اسیسمنٹ کرنی ہے، تو ان ساری چیزوں کے لیے کیا ہو رہا ہے، موسٹلی جو ہے ہم پروجیکٹ بیسڈ ڈیٹا انالیسس کر رہے ہیں، اور اس کے لیے کیا ہو رہا ہے، ہم ہسٹوریکل ڈیٹا یوز کر رہے ہیں۔ تو اس کا یوز ہسٹوریکل ٹرینڈز کو ایویلویٹ کرنا اور دیکھنا بہت زیادہ ہے ڈیٹا کو لے کے، کیونکہ وہ ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے، لیکن وہ جو جس پیریڈ یا ٹائم کا ہم ڈیٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پیریڈ تو گزر گیا ہے، اس سے متعلق ہم گزرے ہوئے ٹائم سے متعلق کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتے، لیکن اس کو یوز کر سکتے ہیں فیوچر کے لیے، آگے کے لیے کسی حد تک۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم ڈیٹا انالیسس کو اپنا پارٹ آف ورکنگ بنائیں، ڈیلی بیسس پہ ہم ڈیٹا کو دیکھ رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہوں، اس سے کیا ہوگا، ہمیں ایک کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج ملے گی کہ دوسرے کمپٹیٹرز کی نسبت ہم جلدی صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیزوں کو پہچانیں گے اور صحیح ڈیسیژنز لیں گے جس سے ہماری پرفارمنس بہتر ہوگی، تو ہم اپنی پرفارمنس کو پریڈکٹ کر سکیں اور فور کاسٹ کر سکیں چیزوں کو اور اس کے مطابق آپٹیمائز کر سکیں چیزوں کو۔ یہ بیسیکلی ریئلٹی ہے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے۔ تو
کرنٹ ریالٹی میں ہمارا جو فوکس یا ایمفیسائز ہے بیسیکلی وہ ہسٹوریکل ڈیٹا پہ زیادہ ہے. فیوچر میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا یوزیج ہو اس میں ہم ٹھیک ہے ہسٹوریکل ڈیٹا بھی دیکھ رہے ہوں لیکن ہمارا ایمفیسائز ایکولی اس چیز پہ بھی ہو کہ ہم ایگزسٹنگ ڈیٹا کو کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنی فیوچر پرفارمنس کو پریڈکٹ کرنے کے لیے, کہ ہم ابھی آج کا جو ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں کہ ہمارا کل بہتر ہو, ہمارا پرسوں بہتر ہو, ہمارے یہ آنے والا منتھ بہتر ہو اور ہمارے یہ آنے والا سال بہتر ہو. اس چیز پہ ہم نے اتنا ایمفیسائز کرنا ہے کہ دونوں کی جو ویٹیج ہے وہ ایکول ہو جائے, یعنی جو کرنٹ یوزیج ہے ڈیٹا کی ابھی جو ہم یوز کریں وہ, اور جو فیوچر کے لیے ڈیٹا یوز کرنا ہے, مطلب ہم جو انالیٹیکل ٹیکنیکس یوز کر رہے ہوں وہ پاسٹ کو بھی ایویلویٹ کر رہی ہوں اور ہم فیوچر کو پریڈکٹ کرنے کے لیے بھی اس ڈیٹا کو یوز کر رہی ہوں ایکولی, تاکہ ہم اپنی آنے والے دنوں کی پرفارمنس بہتر کر سکیں, کمپٹیٹیو رہ سکیں مارکیٹ میں, اور یہ ہمارا کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج بنے جو انفارمیشن یا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. یہ بیسیکلی اچیو کرنا چاہتے ہیں ہم اس ڈیٹا سے جو ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں آرگنائزیشنز میں. تو یہ سیشن کنڈکٹ کرنے کا مقصد بھی بیسیکلی یہی ہے کہ ہم امپلائیز کی ہیلپ کریں گے وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں آنے والے وقت کو آج بیٹھے ہوئے, اور کیسے وہ ڈفرینٹ سینیریوز کریٹ کر سکتے ہیں جس سے وہ پریڈکٹ کر سکیں اپنی آنے والے وقت کی پرفارمنس کو اور اس کو بہتر کر سکیں بائی ٹیکنگ بیٹر ڈیسیژنس, مطلب اچھے ڈیسیژنس وہ لیں گے جب ان کے پاس صحیح انسائٹ ہوگی, ڈیٹا کو وہ انفارمیشن میں کنورٹ کریں گے اور انفارمیشن کو انسائٹ میں, اور انسائٹ سے وہ صحیح ڈیسیژن میکنگ کریں گے. اچھی ڈیسیژن میکنگ ہوگی تو فیکٹ بیسڈ ڈیسیژن میکنگ ہوگی تو آپ کے ریزلٹس امپروو ہوں گے, آپ کی پرفارمنس امپروو ہوگی. اور یہی مقصد ہے کہ ہم آج کا سیشن کریں گے کیسے ہم فیوچر پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس ٹول اور ٹیکنیک کے تھرو. اچھا, اب جو ہے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ڈیٹا کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے ویلیو کریشن کے لیے. ویلیو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ایسی چیز جس کے لیے کسٹمر آپ کو پے کرنے کے لیے ولنگ ہو اسے ویلیو کہتے ہیں. مطلب جو بھی آپ چیز مینوفیکچر کریں یا سیل کریں اس میں کچھ آپ ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں یا اسے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں یا اس میں کوئی جو بھی ایڈ کرتے ہیں ویلیو یا چیز ایڈ کرتے ہیں اس کے لیے کسٹمر آپ کو بیسیکلی پے کرتا ہے, کچھ پیسے پے کرتے ہیں. وہ ڈیٹا میں کیسے ہم ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں اس کا بات ہے. دیکھیں ابھی ہمارے پاس جو چیز ہے وہ را ڈیٹا ہے جو ایکومولیٹ ہو رہا ہے تھرو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی, اور کمپیوٹرز میں یہ ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے, یہ را ڈیٹا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرنے کے لیے کون سا ڈیٹا ہمیں چاہیے. جو ڈیٹا ریٹریو کرنا ہوتا ہے اور جو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے اسے اگر ہم ریٹریو کر لیں را ڈیٹا سے تو وہ رپورٹنگ ہوتی ہے. رپورٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ رپورٹ جو ہمیں کسی خاص مقصد کو اچیو کرنے کے لیے چاہیے, وہ ڈیٹا جو ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے چاہیے وہ بیسیکلی رپورٹ ہے, اس کو ریٹریو کیا جاتا ہے را ڈیٹا سے. کیونکہ را ڈیٹا کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت سالوں کا ہوتا ہے اور اس میں ویرائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے ایک سرٹن ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. پھر ہم اس ریٹریو کیے ہوئے ڈیٹا پہ انالیسز رن کرتے ہیں. انالیسز رن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس را ڈیٹا کو انفارمیشن میں کنورٹ کریں اور انفارمیشن سے ہم انسائٹ بلڈ کریں. انسائٹ بلڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ نکالیں جس پوائنٹ کی امپورٹنس ہو ہمارے بزنس کے لیے, اور پھر ہم کیا کرتے ہیں اس ڈیٹا سے سٹوری کریٹ کرتے ہیں. سٹوری بیسیکلی کیسے کریٹ کرتے ہیں یہ آگے ہم تھوڑا ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کریں گے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک اسپیکٹ ہے کہ ہم نے انفارمیشن یا ڈیٹا کو ایک سٹوری کی فارم میں لے کے آنا ہے جس کو یاد رکھنا آسان رہے, جو ایموشنلی کنیکٹ کریں ہمارے کسٹمرز کو اور جو لاجیکلی ان کو کنیکٹ کرے. ان دونوں چیزوں کے کنیکشن سے جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے, بیٹر ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. تو یہ ڈیٹا سے سٹوری کریٹ کریں اور سٹوری کریٹ کرنے کے بعد ڈیسیژن سپورٹ کریں, اس سے ایکشن بہتر ہوں ہمارے, اور ایکشن بہتر ہوں گے تو ہمارے بزنس میں ویلیو کریٹ ہوگی. یہ بیسیکلی ویلیو کریشن بات ہے کہ ہم اگر ڈیٹا انالیسس کا کام کر رہے ہیں یا ڈیٹا سے کوئی انسائٹ بلڈ کریں یا ڈیٹا کو یوز کریں تو پھر ہم کیا اپنے بزنس میں ویلیو کریٹ کر سکتے ہیں. وی آر going to be a very value creating resource in our organization. جو مطلب یہ ہے کہ کما کے دینے والا بندہ ہوتا ہے وہ ویلیو کریٹر ہوتا ہے. تو آپ کسی فارم میں جو ہے ان کو کاسٹ سیو کرنے کا مشورہ دے رہے ہوں گے یا سولوشن دے رہے ہوں گے, کہیں پہ آپ کسی چیز کو آپٹیمائز کرنے کا سولوشن دے رہے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسیکلی آپ ویلیو کریٹ کر رہے ہوں گے بائی یوزنگ یور ڈیٹا.
تو ایسے ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے ہم ویلیو کریٹ کرتے ہیں. یہ پاتھ ایڈاپٹ کرتے ہیں جو یہاں پہ ایکسپلین کیا ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ اب سٹوریز جو ہیں وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں یا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا زیادہ اچھا ہوتا ہے. یہاں پہ دو ایگزامپلس دی ہوئی ہیں کہ جو سٹوریز ہیں وہ اسٹیٹسٹکس یا ڈیٹا سے, سمپل ڈیٹا سے بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہیں ان کریٹنگ میموریز, مطلب وہ زیادہ میموریبل ہوتی ہیں. سٹوری کی فارم میں اگر آپ کسی چیز کو بتائیں گے, کسی بات کو بتائیں گے یا کسی فیکٹ کو بتائیں گے تو اس کا 63% چانس ہے کہ وہ یاد رہے گی لوگوں کو, جتنے لوگوں کو آپ نے بتایا. اور اگر آپ ڈیٹا یا اسٹیٹسٹکس کی فارم میں صرف بتائیں گے تو 5% چانس ہے کہ وہ یاد رہے گی ان لوگوں کو, جتنے لوگوں کو بھی آپ بتائیں گے. تو آپ دیکھیں یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے اگر آپ ڈیٹا کو ایک سٹوری کی فارم میں بتاتے ہیں تو میموری میں. اور دوسرا یہ ہے کہ پرسویسونیس کی اگر بات کریں تو آپ کسی کو اگر اسٹیٹسٹکس یا نمبر بتائیں گے تو اس کا جو پرسویسونیس کی وجہ سے جو وہ مطلب کنوینس ہوگا اور ایکسپینڈیچر یا ایکسپینس یا خرچ کرے گا وہ $1.43 ہوگا. اور اگر سٹوری کی فارم میں آپ اسی مقصد یا بات کو بتائیں گے تو پھر اس کا چانس ہے کہ وہ تقریباً ڈبل جو ہے وہ اسپینڈ کرے گا. تو یہ آپ پرسویڈ کر سکتے ہیں for projects, for improvement initiatives, for cost saving, for better decisions. مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ڈیٹا کو سٹوری کی فارم میں بتائیں گے تو یہ آپ کسی کو کنونس کر سکتے ہیں, آمادہ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو پروجیکٹ کے لیے پیمنٹ ریلیز کرے, آپ کی امپرومنٹ انیشیٹو کو اپریشیٹ کریں, تو جو یہ اسپینڈ ہے وہ اس کا بڑھ سکتا ہے. تو یہ ایکسپیریمنٹس کے تھرو پروون ڈیٹا کے میں فیکٹس شیئر کر رہا ہوں کہ یہ اگر آپ ڈیٹا یا انفارمیشن کو سٹوری کی فارم میں بتائیں گے تو اس کا اتنا امپیکٹ ہے کہ وہ تقریباً ڈبل ایکسپینس جو ہے وہ لے کے آئے گی, یا ڈبل اماؤنٹ آپ کے پاس لے کے آئے گی فار یور پروجیکٹس یا انیشیٹو جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کنونس کر سکیں گے ایزیلی اپنی مینجمنٹ کو, اپنے لوگوں کو کہ وہ اسپینڈ کریں. تو سٹوریز ڈیٹا سے بلڈ کرنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب وہ کیسے انفلوئنس کرتے ہیں, کیسے ہم بناتے ہیں سٹوری, اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاس پہلے ڈیٹا کون سا ہے اور اس کو نیریٹ کرنا پڑے گا کہ اس ڈیٹا سے ہمارا پرپز کیا ہے جو ہمارے کسٹمرز کو یا ہمارے ریکوائرمنٹ کو میٹ کرے گا. اس چیز کو, اس ریلیشن کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے کسٹمر یا کنزیومر یا جس کے لیے ہم کام کریں اسپانسر, ان کا پرپز کیا ہے, وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں, اور ہمارے پاس کون سا ڈیٹا اویلیبل ہے. اس چیز کو اگر ہم ایکسپلین کریں تو یہ بیسیکلی سٹوری کریشن کا پہلا سٹیپ بنتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نے ان کو ڈیٹا کو یوٹیلائز کرتے ہوئے انڈرسٹینڈنگ بلڈ کر لی, مقصد حاصل کر لیا, تو اس مقصد کے اوپر ڈیلیور کرنے کے لیے ہم ڈیٹا کو اگر ویژولاائز کریں گے تو کیا ہوگا کہ ڈیٹا سے لوگ انگیج ہوں گے. ہم ویژولاائز کریں گے سٹوری کریٹ کر کے تو لوگ جو ہے وہ انگیج ہوں گے ہماری ایکسپلینیشن, ہماری جو ڈیٹا کی انڈرسٹینڈنگ ہم نے دی ہے اس کو لے کے. اور پھر کیا ہوگا, جب ویژولز اور ڈیٹا دونوں ملیں گے تو وہ لوگوں کے لیے آئی اوپنر ہوگا, وہ انلائٹن کرے گا ان لوگوں کو کہ کیسے ہماری جو آنکھوں سے چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہیں ہماری سوچ سے. یعنی وہ سوچ پوچھ رہے ہوں گے لیکن جو ڈیٹا آپ ویژولاائز کر کے انہیں دیں گے تو وہ ان کے لیے آئی اوپنر ہوگا. وہ ایک ایسی چیز ہوگی جو آپ ایسی انسائٹ نکال کے انہیں دے رہے ہوں گے جو ان کے مائنڈ میں نہیں ہوگی, اور اس سے بہت زیادہ امپرومنٹس آ سکتی ہیں ان کے پروسیس میں. تو یہ چینج ہے بیسیکلی جو آپ انفلوئنس کر رہے ہیں ڈیٹا کو سٹوریز کریٹ کرتے ہوئے. یہ سٹیپس ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں, سٹوری بلڈ کرتے ہیں بیسیکلی. اب جو سٹرکچر ہے کسی بھی ڈیٹا کو سٹوری میں کنورٹ کرنے کا, وہ سٹرکچر بیسیکلی کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کے لیے بیک گراؤنڈ سیٹ اپ کرتے ہیں. بیک گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈیٹا کا انٹروڈکشن کہ وہ کس مقصد کے لیے ہے اور ہم اس ڈیٹا سے کیا انسائٹ بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارا پرپز کیا ہے اس ڈیٹا کو لے کے, ہم کس لیے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے, یہ سیٹ اپ ہوتا ہے. اور اس سیٹ اپ کو میں 2 سٹیپس پہ جو رائزنگ انسائٹس ہیں, انسائٹ بلڈ کرتے ہیں, اس کے 2-3 سٹیپس ہم لیتے ہیں. یعنی کہ اس کو انالائز کرتے ہیں, جو مڈل فیز ہے, انالائز کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں, اس سے ڈفرینٹ قسم کی انسائٹ بلڈ کرتے ہیں اور اس لیول پہ لے کے جاتے ہیں کہ ایک ایسا پوائنٹ ہمارے پاس آئے, ایک ایسی ڈیپر انسائٹ ہمارے پاس آئے جو آئی اوپنر ہو, جو انلائٹننگ ہو, جو بہت زیادہ
افیکٹو چیز ہو جو جس پہ ایکشن کر کے ہم بہت زیادہ امپروومنٹ لے کے آ سکتے ہیں، ایسی چیز ہم نے ڈیٹا سے سامنے لے کے آنی ہوتی ہے. یہ دوسرا سٹیپ ہے. بیسیکلی دوسرے سٹیپ کے 2-3 سٹیپس ہوتے ہیں مڈل میں. اچھا اس کے بعد کیا، جب وہ مومنٹ آ جاتا ہے، مطلب وہ لمحہ جب ہمارے پاس کوئی ایسی انسائٹ آ جاتی ہے جو انلائٹننگ ہو، جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو، جس سے ہم بریک تھرو امپروومنٹ لے کے آ سکتے ہوں، پھر اس پہ سولوشن امپلیمنٹ کرتے ہیں جو نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے. اور جب سولوشن امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو چیزیں ہیں وہ امپروو ہوتی ہیں، ہمارا جو ڈیٹا کو یوز کرنے والی انسائٹ بلڈنگ ٹیکنیکس ہیں وہ افیکٹو رہتی ہیں، اور ہم امپروو کرتے ہیں کوئی پروسیس، یا ریڈیوس کرتے ہیں کاسٹ، یا آپٹیمائز کرتے ہیں اپنے ریسورسز کو. تو اس طرح سے بزنس کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. یہ بیسیکلی سٹیپس ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہوئے ڈیٹا کو سٹوری میں کنورٹ کرتے ہیں، اور سٹوری کی فارم میں ہم پریزنٹ کرتے ہیں اپنی مینجمنٹ کو، جس سے وہ کیا کرتی ہے، انسائٹ کو یوز کرتے ہوئے ایکشن لیتی ہے اور اپنی پرفارمنس کو بہتر کرتی ہے. اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا انالیٹکس ریلیٹیولی کیونکہ نئی ٹرم ہے، ڈیٹا انالیٹکس کا پرپز کیا ہے، بیسیکلی یہ کیا کیسے ڈفرینٹ ہے ڈیٹا انالیسس سے یا ڈیٹا ویژولائزیشن سے. ڈیٹا انالیٹکس بیسیکلی کمبینیشن ہے ویژولائزیشن کا اور ڈیٹا انالیسس کا. ڈیٹا انالیسس نارملی ہم کہتے ہیں کہ را ڈیٹا کو انفارمیشن میں کنورٹ کرنا اور انفارمیشن سے انسائٹ بلڈ کرنا جو ہے وہ بیسیکلی ڈیٹا انالیٹکس ہے. اور انالیسس میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈفرینٹ گرافیکل ریپریزنٹیشنز ان کے لے کے آتے ہیں. اور جو گرافیکل ریپریزنٹیشن ہے، ڈیٹا کو میننگ فل بنانے والا جو سٹیپ ہے، میننگ فل بنانے والا سٹیپ جو ہمارا ہے وہ ڈیٹا انالیسس میں آتا ہے. اور اگر ہم اس میننگ فل ڈیٹا کو گرافیکل فارم میں لے آئیں، ویژول فارم میں لے آئیں، تو وہ ویژولائزیشن ہے. تو نارملی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم ڈیٹا ویژولائزیشن کے لیے پاور بی آئی یوز کرتے ہیں، اور ڈیٹا انالیسس کے لیے منی ٹیب یا اسٹیٹسٹیکل سافٹ ویئر اور جو SPSS وغیرہ ہیں ان کو یوز کرتے ہیں. تو بیسیکلی ڈیٹا انالیٹکس ان دونوں کا کمبینیشن ہے کہ ہم ڈیٹا انالیسس بھی کر رہے ہوں، یعنی ڈیٹا کو میننگ فل بنا رہے ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ڈیٹا کو ویژولائز بھی کر رہے ہوں، یعنی ایسی فارم میں لے کے آ رہے ہیں کہ وہ ویژولی انڈرسٹینڈیبل ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ اسے اسٹوری کی فارم میں ہم بتائیں، لوگ اس میں انگیج ہوں اور ڈیسیژن میکنگ میں وہ ہیلپ کریں. تو یہ ڈیٹا انالیٹکس بیسیکلی کیا ہے، کمبینیشن ہے ڈیٹا انالیسس کا اور ڈیٹا ویژولائزیشن کا، جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیسیژن سپورٹ کے لیے جو بیہیویئرز ہیں ان کو ڈرائیو کرے، رائٹ ڈیسیژن میکنگ میں ہیلپ کرے، فیکٹ بیسڈ ڈیسیژن میکنگ میں ہیلپ کرے. تو ڈیٹا کی ویژولائزیشن کی امپورٹنس ہے یہاں پہ کہ اگر آپ کہیں کہ ڈیٹا جو ہے وہ ویژولائزیشن کیوں ہونی چاہیے، تو ہمارا 50% جو برین ہے وہ بیسیکلی ویژول ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے. ویژول ڈیٹا پروسیسنگ جو ہے وہ زیادہ آسان ہوتی ہے، زیادہ جلدی ہوتی ہے. اور جو آپ کے ٹوٹل ریسیپٹرز ہیں ان کا 70% جو ہے وہ سینسری ریسیپٹرز ہیں، اور وہ سینسری ریسیپٹرز بھی وہ ہیں جو آپ کی آنکھوں میں ہوتے ہیں، یعنی دیکھنے سے ریلیٹڈ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ویژول انفارمیشن ہوتی ہے اس کی پروسیسنگ فاسٹ ہوتی ہے، اس کی پروسیسنگ زیادہ آسان ہوتی ہے. اور جو ویژول سینس کسی سین کی ہوتی ہے، ویژولی ہم 1/10 سیکنڈ کے اندر اس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں. مطلب ہم اس کو ایک سیکنڈ کے 10ویں حصے میں انالائز کر سکتے ہیں کہ اس ویژول کا مطلب کیا ہے، مطلب اس سے انسائٹ کیسے بلڈ کرنا. تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، بیسیکلی نارملی جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اس سوچ کو ہم ویژولی جب ایکسپلین کرتے ہیں تو یہ ہماری چینج ہو جاتی ہے. اوکے، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اور جو ایکچولی ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم نے سیپریٹ کرنا ہوتا ہے تھرو ویژولائزیشن آف ڈیٹا، اور ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے اس کی کمپوزیشن اور ڈسٹریبیوشن کیا ہے، مطلب وہ کون سا ڈیٹا ہے، کس طرح سے ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. اور ہم نے ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے، ہم نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کا پیٹرن کیا ہے، وہ انکریزنگ ہے، ڈیکریزنگ ہے، ٹرینڈ کیا ہے اس میں، اور اگر کوئی آؤٹ لائر ہے یا نہیں ہے، اور اگر کوئی ڈیٹا میں انوملیز ہیں، نارمیلٹیز ہیں تو وہ کون سی ہیں. اگر ہم ویژولی ریپریزینٹ کریں گے تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ آسان ہوں گی ہمارے لیے کرنا، اور ہم انگیجنگ اور
स्टोरी की फॉर्म में जो है वो डिसीजन मेकर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं डाटा अगर हम विजुअलाइज करते हैं तो। ये बेसिकली इम्पोर्टेंस है डाटा को सही तरह से प्रेजेंट करने की मैनेजमेंट को, जिससे आप अपनी मर्जी का डिसीजन ले सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कोई इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव या प्रोजेक्ट होना चाहिए आपके एरिया में, तो उसके लिए आपको डाटा को इस तरह से प्रेजेंट करना पड़ेगा विजुअल फॉर्म में कि वो आसान हो उसको अंडरस्टैंड करना, उसको एवेलुएट करना, और उसको स्टोरी की फॉर्म में आप बताएंगे तो ये आपके जो डिसीजन है उसको हेल्प करेगा कि आपके लिए आपके हक में वो डिसीजन हो मैनेजमेंट की तरफ से। अच्छा, इन सारी चीज़ों के सोल्यूशन के तौर पे हम अब डिस्कस करते हैं कि ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, अगर मैं थोड़ा सा उनको रिपीट कर दूं बिफोर आई गो टू दी पावर बीआई जो सोल्यूशन है। मैंने आपसे 3-4 मेन बातें डिस्कस की हैं अभी तक। एक मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पहले की थी वो ये है कि इंडस्ट्री 4th रेवोल्यूशन है 2011 के बाद आया। इसमें हम जो यूँ समझे कि वर्चुअल वर्ल्ड है और जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो इंटरनेट या साइबर वर्ल्ड है और जो फिजिकल वर्ल्ड है, इन दोनों को आपस में मर्ज करें, कनेक्ट करें, और इनकी कनेक्शन की वजह से हर सेकंड डाटा जनरेट हो रहा है, और वो सेंसर से जनरेट हो रहा है, ऑटोमेटिक सिस्टम से जनरेट हो रहा है, हमारी मशीन से जनरेट हो रहा है, और वो स्टोर हो रहा है किसी सर्वर के ऊपर। और इस डाटा को कहते हैं बिग डाटा। ये बिग डाटा जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी और बहुत ज़्यादा वैरायटी में डाटा होता है, और इसको किसी कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर से इवेलुएट या एनालाइज नहीं किया जा सकता। और ये 2011 के बाद जितनी भी यानी कि रेवोल्यूशन आ रही है वो बेसिकली इसी तरफ जा रही है कि डाटा बिग डाटा हो और उसके लिए क्लाउड स्टोरेज को यूज़ किया जा रहा हो। अब हमारे पास हर ऑर्गेनाइजेशन में ERP सिस्टम है, यानी जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम है, कहीं SAP है, कहीं वो है ओरेकल या जावा यूज़ करते हैं लोग। तो ये जो चीज़ें, इसकी वजह से भी डाटा हमारे हर ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है। एक तो ये मैंने बात की कि डाटा बढ़ रहा है, और इस बढ़ते हुए डाटा के लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसे एनालिटिकल टूल्स हों जो कन्वेंशनल ना हों, जो मॉडर्न हों, जो इस बिग डाटा को हैंडल कर सकें। दूसरी मैंने बात की कि डाटा को विजुअलाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हम उससे इंसाइट बिल्ड करके डिसीजन मेकिंग, राइट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन हम डाटा एनालाइज करके दे सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि बिग डाटा का सोल्यूशन हम कर सकते हैं, रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं, इसमें डे टू डे जो हमारा डाटा है उसको एनालाइज करके राइट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं हम। ये 3-4 चीज़ें हैं या प्रॉब्लम्स हैं जो अभी एग्जिस्ट करती हैं, और उनके हमें सोल्यूशंस चाहिए। और फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि डाटा को यूज़ करते थे हम सिर्फ हिस्ट्री ना देखते रहें, हम फ्यूचर की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करें और उसको इम्प्रूव करें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये दूसरी मैंने बात। तीसरी मैंने बात की कि डाटा को स्टोरी की फॉर्म में बताना है। स्टोरी की फॉर्म में बताने का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा आसान बना रहे हैं लोगों के लिए कि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि ये डाटा असल में क्या इसमें इनसाइट है, या की पॉइंट्स हैं, क्या की पॉइंट्स हैं जो हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है और हमें उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। तो जब आप स्टोरी की फॉर्म में बताएंगे, ये 3 चीज़ें हैं जो रिक्वायर करती हैं कोई ऐसा सोल्यूशन जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, बहुत ही ज़्यादा आसान हो, और उसके लिए कोई बहुत बड़ी स्किल्स भी ना चाहिए हो। तो माइक्रोसॉफ्ट ने 2018 में ये लॉन्च किया, और अभी इसमें इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं कंटिन्यूसली। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर BI है, और इसके बाद 2020-21 में उन्होंने लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट पावर BI पैजिनेटेड रिपोर्ट्स। ये 2 ऐसे एनालिटिकल सॉफ्टवेयर्स हैं जो बेसिकली ग्लोबली ट्रेंडिंग हैं। अभी वो यूँ समझे कि सबसे मॉडर्न टूल्स और टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके हम ये डाटा के तीनों प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। पहला प्रॉब्लम बिग डाटा वाला, दूसरा जो प्रॉब्लम है वो रियल टाइम डाटा को यूज़ करके परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट करने वाला, और तीसरा जो है वो स्टोरी टेलिंग वाला। ये 3 प्रॉब्लम्स हमारे मेन हैं जिनको हम सॉल्व करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर BI को। इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर बिजनेस इंटेलिजेंस है, और ये बेसिकली डिफरेंट किस्म के डाटा सोर्सेज को यूज़ करते हुए एक आपको डाटा की स्टोरी क्रिएट करके देता है। जो स्टोरी आप प्रेजेंट करते हैं और उसकी बेस पे राइट डिसीजन मेकिंग होती है, एक्शंस होते हैं, और एक्शंस के बाद आप जो है वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन देता है बेसिकली। अब ये पावर BI डेस्कटॉप या जो पावर BI
کا سافٹ ویئر ہے، یہ فری سافٹ ویئر ہے بیسیکلی، اس کا جو صرف انالیٹیکل ورژن ہے پاور بی آئی ڈیسک ٹاپ فری سافٹ ویئر ہے، اور اس کو سیکھنا چاہیے ہر انڈیویجول کو جو کسی بھی طرح سے ڈیٹا کو پروسیس کر رہے یا اس کو انالائز کر رہے یا ایویلویٹ کر رہے یا ڈیٹا کو یوز کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا ڈیٹا ایس کیو ایل سرور پہ ہے تو یوز کر سکتے ہیں اس کو، ایکسل پہ ہے تو یوز کر سکتے ہیں، ویب سائٹ پہ ہے تو وہاں سے یوز کر سکتے ہیں، کسی فائل یا فولڈر میں ہے تو وہاں سے یوز کر سکتے ہیں، مطلب ملٹیپل ہنڈریڈز آف ڈیٹا سورسز ہیں جس سے پاور بی آئی میں آپ ڈیٹا ریٹریو کر کے اس سے سٹوری کریٹ کر سکتے ہیں، اور آپ اس ڈیٹا کو کیا کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اس پہ ورکنگ کرتے ہیں، ٹرانسفارم کرتے ہیں اس کو۔ آپ کو کوئی کوڈنگ شوڈنگ یا کمپیوٹر کا نالج بہت زیادہ نہیں چاہیے اس کو کرنے کے لیے، آپ کو اس ڈیٹا کو اپنی مرضی کے مطابق تھوڑا سا چینج کرنا ہے جو کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس کو دیکھتے ہوئے، اور اس ٹرانسفارمیشن کے بعد آپ نے اس سے سٹوری کریٹ کر لینی ہے، جو سٹوری آپ پریزنٹ کریں گے اور اس سے آپ کی رائٹ ڈیسیژن میکنگ ہوگی۔ تو یہ بیسیکلی ایک ایسا ٹول ہے جو ایکسٹریکٹ کرتا ہے ڈیٹا کو، اس کو ٹرانسفارم کرتا ہے فرام ڈفرینٹ سورسز، مطلب آپ ضروری نہیں ہے کسی ایک سورس سے ڈیٹا لے رہے ہو، ملٹیپل سورسز سے ڈیٹا لے رہے ہوتے ہیں اور لے سکتے ہیں اسے، اور وہ رپورٹس کریٹ کرتا ہے جو کہ شیئر کی جا سکتی ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ، اور اگر ڈفرینٹ سٹیز میں لوگ بیٹھے ہیں تو وہ رپورٹ ڈفرینٹ سٹیز میں اسی ٹائم آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، جو وہاں پہ اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ایکسیس دیں گے تو اس کو ایڈٹ یا چینج بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ایسا سورس ہے جو ملٹیپل فیلڈ ٹیمز کے لیے بھی افیکٹو ہے، اور فیلڈ ٹیمز کو یوز کرتے ہوئے، اور اگر ڈفرینٹ ڈیٹا سورسز ہیں آپ کی، کوئی ڈیٹا ویب سائٹ پہ ہے، کوئی ڈیٹا فولڈر میں ہے، کوئی ڈیٹا ایس کیو ایل سرور پہ ہے، تو ساروں کو اکٹھا ایک جگہ لے کے آ کے اس سے رپورٹس جنریٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو ڈیزائرڈ ہو، جو آپ کو چاہیے۔ تو یہ بہت سارے آپ کے پرابلم جو ہے یہاں پہ سالو کر دیتا ہے۔ یہ کیسے کرتا ہے پاور بی آئی؟ بہت ہی آسان ہے، میں اس کے لیے آپ کو چھوٹی سی ویڈیو دکھاؤں گا کہ پاور بی آئی میں کتنا آسان ہے ڈیٹا کو انالائز کر کے سٹوری کریٹ کرنا۔ تو یہ ویڈیو دیکھیں۔ اوکے، یہ ویڈیو دیکھ لی آپ نے؟ جی سر۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے اس نے کیا کیا، ایک ایکسل میں فائل تھی اس کے پاس کمپیوٹر میں، اس نے مائکروسافٹ پاور بی آئی کو یوز کرتے ہوئے، اس سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہوئے اس ایکسل کو کنیکٹ کیا اس کے ساتھ، یعنی وہ ڈیٹا اس کے ساتھ پاور بی آئی سورس میں لے آئے۔ پاور بی آئی کے سافٹ ویئر میں لے کے آنے کے بعد اس نے اس ڈیٹا کو تھوڑا سا ٹرانسفارم کیا، یعنی چینجز کیے ہیں جو اس کو ریکوائر تھیں۔ اس کے لیے کوئی کوڈنگ وغیرہ نہیں سیکھنی ہوتی، صرف سمپل آپ کو ایکسل میں جیسے آپ ڈیٹا کو ادھر ادھر کرتے ہیں، تھوڑا سا اس میں فلٹر لگاتے ہیں، یہ چیزیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کو ٹرانسفارم کرنا پڑتا ہے، اس میں لنک مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ وہ کرنے کے بعد اس نے کیا کیا، اس کو گرافیکل فارم میں لے آئے۔ اب یہ ڈیٹا صرف ایکسل میں ہو سکتا ہے، ایکسل اور ویب سائٹ میں ہو سکتا ہے، ایکسل اور ویب سائٹ اور کسی فولڈر میں ہو سکتا ہے، کسی بھی سورس میں، یا ایس کیو ایل سرور پہ ہو سکتا ہے، یا مختلف سورسز پہ ہے۔ وہ سارے سورسز کو کنیکٹ کر کے وہاں سے ڈیٹا لے لیں گے، اس کو آپس میں لنک کریں گے، لنک کرنے کے بعد ہم کیا کریں، اس کو گرافیکل فارم میں لے آئیں گے اور اسے انسائٹ بلڈ کریں گے، وہ انسائٹ جو ہماری مینجمنٹ کو چاہیے ہوگی، اور اس انسائٹ کے بیس پہ ہم اس رپورٹ کو پھر شیئر کر دیں گے آن لائن سب کے ساتھ۔ شیئر کیسے کرتے ہیں، ایک مائکروسافٹ پاور بی آئی رپورٹ سرور ہے، اس پہ اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے، اور ہم یہ رپورٹ لوکل کمپیوٹر پہ بنا کے، جو فری سافٹ ویئر اس پہ بنا کے اس سرور پہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ سرور سے جس کو ایکسیس دیتے ہیں وہ وہاں پہ کھول لیتا ہے۔ موبائل پہ بھی کھول سکتے ہیں، رپورٹ کو دیکھ سکتے ہیں، چاہے فیلڈ ٹیمز کو بھیجیں، اور یہ کمپیوٹر پہ بھی کھول کے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں آپ ایکسیس دیں تو وہ اس رپورٹ کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیلی بیسس پہ جو ڈیٹا آ رہے ہیں اس کو ڈیلی ایویلویٹ کر کے
آٹومیٹیکلی رپورٹ شیئر بھی ہو سکتی ہے سافٹ ویئر سے، اور وہ آٹومیٹیکلی ان کی ای میل میں بھی جا سکتی ہے اور وہ اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں، ہر گھنٹے بھی جا سکتی ہے، ہر ویک بھی جا سکتی ہے، ہر دن بھی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح سے مطلب یہ اتنا آسان ہے ڈیٹا کو کرنا۔ اور دوسرا جو ان کا سولوشن ہے وہ یہ ہے پیجینیٹڈ رپورٹس کا۔ فار ایگزامپل جو سیلز وغیرہ کی ٹیمز ہیں اور وہ سیلز کا وہ جنریٹ کر رہی ہوتی ہیں انوائسز، مطلب یہ ایسا پروسیس ہے جو کنٹینیوسلی چل رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کا ڈفرینٹ سورسز سے ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے، ریئل ٹائم ڈیٹا سورس ہوتا ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، ایک ٹیمپلیٹ بناتے ہیں، ایک فارمیٹ بناتے ہیں جو آپ کو ایک ہی دفعہ بنانا پڑتا ہے۔ وہ ٹیمپلیٹ یا فارمیٹ آپ ڈیزائن کر لیتے ہیں پیجینیٹڈ رپورٹس میں، پھر آٹومیٹیکلی وہ رپورٹس جو ہے وہ جو جیسے جیسے ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے ویسے ویسے وہ آپ کو رپورٹس جنریٹ کر کے دے رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پرنٹیبل فارم میں وہ لے کے آنی ہے یا شیئر کرنی ہے تو وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ڈفرینٹ ہے، 200 سے زیادہ ایپس ہیں جن کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے پاور بی آئی سروس کے ساتھ۔ پاور بی آئی سروس جو ہے وہ مائکروسافٹ کا سافٹ ویئر یا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ یہ جو ڈیش بورڈ آپ بناتے ہیں یا ڈیٹا آپ ایویلویٹ کرتے ہیں اس کے رپورٹس وہاں پہ رکھتے ہیں اور وہاں سے آپ کی ٹیمز موبائل پہ یا اپنے لیپ ٹاپ پہ دیکھتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاور بی آئی ڈیسک ٹاپ کو آپ لوکلی یوز کر سکتے ہیں ڈیٹا کو اسٹوری کی فارم میں لے کے آنے کے لیے۔ اور جو رپورٹ بلڈر ہے یہ بھی فری سافٹ ویئر ہے، اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں پیجینیٹڈ رپورٹس بنانے کے لیے۔ تو یہ بیسیکلی پیجینیٹڈ رپورٹس اور پاور بی آئی ڈیسک ٹاپ دونوں سافٹ ویئر جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے بگ ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے یا ایسے ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے جو ڈیلی بیسس پہ بڑھ رہا ہو، اور آپ چاہتے ہوں کہ ہر روز جو ڈیٹا اس میں آ رہا ہے وہ ہمارے انالیسس میں ایڈ ہوتا جائے آٹومیٹیکلی۔ تو جسٹ آپ اس کو رپورٹ بناتے ہیں، اس کو ریفریش کا بٹن پریس کرتے ہیں، تو جتنا ڈیٹا آج تک آیا ہوتا ہے یا اس ٹائم تک جب آپ نے ریفریش پریس کیا وہ آپ کی رپورٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ریئل ٹائم بیسیکلی ڈیٹا انالیسس ہو رہا ہوتا ہے آپ کا۔ اچھا، اس کے بعد جو میں آپ کو پورٹ فولیو دکھانا چاہتا ہوں کہ پاور بی آئی میں اور کون کون سی چیزیں ہیں، یہ دو تو ہم نے ڈسکس کر لی، جو پاور بی آئی ڈیسک ٹاپ ہے یعنی فری سافٹ ویئر جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے اور اسٹوری ٹیلنگ کے لیے۔ دوسرا پاور بی آئی رپورٹ بلڈر ہے۔ پاور بی آئی رپورٹ بلڈر بیسیکلی پیجینیٹڈ رپورٹس بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا سیلز انوائسز ہیں، ہر منٹ آپ کی چینج ہو رہی ہے ڈیٹا اور اس کو آپ ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں اور رپورٹ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک ہی دفعہ ڈیزائن بنائیں گے اور وہ آپ کو پرنٹ کر کے دیتا جائے گا، ڈیٹا اپڈیٹ ہوتا رہے گا خود ہی۔ پھر اس کو کیا کرتے ہیں، یہ ڈیٹا جب آپ نے ساری رپورٹ بنا لی، ٹیمپلیٹ بنا لی، اس کے بعد آپ پاور بی آئی سرور کے اوپر سروس کے اوپر اپلوڈ کر دیتے ہیں یعنی شیئر کرتے ہیں وہاں سے۔ وہ کلاؤڈ کا بیسیکلی پلیٹ فارم ہے، ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ پہ آپ رکھ دیتے ہیں، تو وہاں سے آپ کے جتنے بھی ممبرز ہیں پورے پاکستان میں جہاں بھی کام کر رہے ہیں وہ رپورٹ اوپن کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس کیا رہی، انہیں کہاں پہ کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، کہاں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، وہ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ پاور بی آئی رپورٹ سرور جو ہے بیسیکلی آپ ساری اپنی رپورٹس کا ڈیٹا اس سرور کے اوپر سٹور کر سکتے ہیں۔ اور یہ آن پریمیسز رپورٹ سرور ہے۔ آن پریمیسز کا مطلب ہے یہ آپ کی اپنی کمپنی کے اندر ہوگا، کوئی اور بندہ اس ڈیٹا کو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اگر آپ نے پاور بی آئی جو ایزیور ایس کیو ایل سرور ہے وہاں پہ ڈیٹا رکھنا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ مائکروسافٹ کے پلیٹ فارم پہ ڈیٹا ہوگا وہ بھی کانفیڈینشلی، لیکن جو مائکروسافٹ کی ٹیم ہے وہ اس کو دیکھ سکتی ہے۔ تو یہ آن پریمیسز بھی آپ کروا سکتے ہیں اسٹوریج ڈیٹا کی، اور کلاؤڈ اسٹوریج پہ بھی کروا سکتے ہیں مائکروسافٹ کے پلیٹ فارم پہ۔ اور یہ پاور بی آئی ایمبیڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پاور بی آئی کی کچھ رپورٹس یا ٹیمپلیٹ یا پاور بی آئی کو اپنی ویب سائٹ یا اپنی اپلیکیشن جو آپ کی ہوگی موبائل میں اس اپلیکیشن کے ساتھ انٹیگریٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ اس میں بھی ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ پاور بی آئی کی اپلیکیشن بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی جو آپ کی سافٹ ویئر اپلیکیشن ہوگی اگر کسی کمپنی نے اپنی بنوائی ہے تو اس کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کروا سکتے ہیں یہ رپورٹیں، تو آپ کی اپنی ایپ میں یہ اوپن ہوگی رپورٹس۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو پاور بی آئی کے جو ریسورسز ہیں یا جو ٹریننگ ہے اس میں یہ ساری چیزیں کورڈ ہوتی ہیں کہ آپ مطلب یوں سمجھیں کہ ڈیٹا آپ کی فنگر ٹپس پہ آ جاتے ہیں، آپ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ جیسے مرضی کھیل سکتے ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کا جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں ابھی تک تقریباً ہمارا 1 آور ہو گیا ہے۔ ہم نے ون سٹاپ سلوشن کیا ہے؟ ون سٹاپ سلوشن ہے کہ ہم نے جو ٹریننگ موڈیول یہاں پہ پریپیئر کیے ہیں
اور وہ ہم آن لائن بھی پرووائڈ کریں، اس کے فزیکل سیشنز بھی ہونے ہیں. تو اگر آن لائن کوئی اس ٹریننگ ماڈیول کو کرتا ہے تو یہ بیسیکلی ایک پریکٹیکل اپلیکیشن ہوگی جس میں ایکسٹینسو ٹریننگ بھی ہے کہ یہ کیسے کیسے سارے سٹیپس ہونے ہیں، انسٹال کیسے کرنے ہیں، سافٹ ویئر کو یوز کیسے کرنا ہے، اس کا انٹروڈکشن، اور پھر مختلف قسم کے ڈیش بورڈ کیسے بنانے ہیں مختلف ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں. اس میں کیس اسٹڈیز بھی ہم نے دے دی ہیں، ایکسرسائز بھی دی ہیں، سیمولیشن بھی دی دی. اور اس کے علاوہ جو پارٹیسپیٹ کرے گا اس ٹریننگ میں، جو کمپلیٹ ٹریننگ حاصل کرے گا، وہ اس کے لیے گلوبلی ویریفائیبل سرٹیفکیٹ ہوگا. اور اگر کوئی پروجیکٹس کر رہے ہیں، اپنے کمپنی کا ڈیٹا ایویلویٹ کر رہے ہیں، انالائز کر رہے ہیں، تو اس کو سپورٹ بھی کیا جائے گا کہ وہ کیسے بہتر رپورٹس جنریٹ کر سکتے ہیں. جی آواز نہیں آ رہی میری؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ پارٹیسپینٹس میں سے کوئی بتائیے گا. سر آ رہی ہے سر آواز کلیئر ہے. اوکے، میں بتا رہا تھا یہ تقریباً ہم سیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں آلموسٹ. میں بتا رہا تھا کہ جو ہم نے یہاں پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، یہ ساری نیڈ کو کیٹر کرنے کے لیے ہم نے ایک آن لائن ٹریننگ ماڈیول پریپیئر کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم پریکٹیکل اپلیکیشن کروا رہے ہیں کہ پاور بی آئی کیا ہے، اس کو یوز کیسے کرنا ہے. پلیز یہ مائک آف کر دیں اگر کسی کا آن ہے تو. یہ آواز آ رہی ہے. تھینک یو. تو یہ پاور بی آئی جو ہے اس کی آن لائن ہم نے ٹریننگ جو ہے وہ رکھی ہے. آپ رجسٹر کروا سکتے ہیں لاگ ان کر کے. اس میں یہ ہے کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کس طرح سے کرنی ہے ڈیٹیل کے ساتھ. آپ کے پاس جب بھی ٹائم ہو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اوپن کر کے. اور اگر آپ ڈیٹا ایویلویٹ کر رہے ہیں، انالائز کر رہے ہیں کسی اپنی کمپنی کا یا اپنا، اس کو کیسے آپ بہتر طور پہ ایویلویٹ کر سکتے ہیں، انالائز کر سکتے ہیں، اسٹوری بلڈ کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو سپورٹ بھی کی جائے گی. اور یہ لائف ٹائم سپورٹ ہوگی. آپ کو جب بھی ضرورت پڑے گی آپ مطلب ہے کہ سرٹن ٹائپ آف رپورٹنگ کے لیے وہ ڈیٹا یوز کر سکتے ہیں، ہماری سپورٹ یوز کر سکتے ہیں. 15 سے زیادہ کیس سٹڈیز ہم نے رکھی ہوئی ہیں، سیمولیشن ایکسرسائز ہیں. ہر سٹیپ جو ہم سکھاتے ہیں اس ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے اس کی ایکسرسائز رکھی ہوئی ہے ساتھ، جس کو آپ فالو کریں گے. اس کا سولوشن بھی دیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ گلوبلی ویریفائیبل آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا کہ آپ پاور بی آئی یا ڈیٹا انالیٹکس کے ایکسپرٹ ہیں. اور اس کو کمبینیشن کے ساتھ بھی ہم آفر کریں کہ مائکروسافٹ ایکسل اور مائکروسافٹ پاور بی آئی اگر دونوں کوئی سیکھنا چاہے. ویسے پاور بی آئی ہے تو زیادہ ایڈوانس اور نیا ٹول. اس میں ایکسل میں جتنا آپ انالیسز کرتے ہیں وہ سارا کورڈ ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ پریفر کرتے ہیں کیونکہ وہ ایکسل یوز کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے آسان ہوتا ہے وہ سیکھنا. تو ہم اس کمبینیشن میں بھی آفر کر رہے ہیں کہ آپ وہ جو سافٹ ویئر ہے اس کو یوز کریں. ایکسل اور پاور بی آئی دونوں کی بھی رجسٹریشن اکٹھی کروا سکتے ہیں یا پاور بی آئی کی کروا سکتے ہیں. پاور بی آئی میں ہمارا جو ایک کی فیچر ہے آپ سمجھ لیں کہ ہم پاور بی آئی کی فیس میں پاور بی آئی پیجنیٹڈ رپورٹ جو کہ تقریباً 6-7 گھنٹے کی ٹریننگ ہے آن لائن، اس کا بھی ساتھ میں موڈیول آفر کریں. تو جس نے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے سیکھنا ہے اور کرنا چاہتا ہے وہ کانٹیکٹ کرے. تو اس کے ساتھ جو ہے ہم یہ ساری چیزیں شیئر کریں گے، کولیبوریٹ کریں گے اور ان کی ہیلپ بھی کریں گے کہ وہ کیسے بہتر ڈیٹا انالیٹکس کے ایکسپرٹ بن سکتے ہیں. اب یہ سیشن میں یہاں پہ کلوز کر رہا ہوں. آپ کے کوئی کویسچنز ہیں تو پلیز اب کویسچن کریں آپ، لیکن ایک ایک کر کے کریے گا ریز ہینڈ کر کے. جی کسی بھی پارٹیسپینٹ کا کوئی کویسچن ہے؟ یہ جب آپ رجسٹر کریں گے کورس تو وہ آپ کو ایکسیس دی جائے گی ساری کیس اسٹڈیز کی اور ڈیٹا کی، جس کو آپ یوز کر کے سیمولیشنز وغیرہ بنا سکتے ہیں. رجسٹر مطلب کیسے ہوگا یہ؟ آپ کا ای میل، آپ نے جب رجسٹریشن اس کورس کی کروائی تھی تو آپ کا ای میل آیا تھا نا، سب دیا تھا نا آپ نے وہاں پہ؟ جی دیا تھا. تو اس کورس کی رجسٹریشن کے لیے آپ کے ساتھ ٹیم جو ہے وہ فالو اپ کرے گی اس سیشن کے بعد. جتنے بھی لوگوں نے رجسٹریشن کروائی ہے، اگر کوئی بھی اس کورس کو کرنا چاہے گا تو وہ فالو اپ کریں گے اور آپ کو کورس میں رجسٹر کریں گے. جی اور کسی کا کوئی کویسچن؟
اچھا میں آپ کو نا اس میں کچھ دکھانا چاہ رہا تھا، ڈیش بورڈز جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں آلریڈی، جی میں جی وہ پلیز. دکھانا بھول گیا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اینڈ پہ کہ وہ جب آپ ڈیش بورڈ بناتے ہیں، یہ تو ابھی ایک بھی پکچر میں نے وہ دکھائی تھی تھوڑی سی، وہ کچھ اس طرح سے نظر آتے ہیں. میری اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. یہ جو سافٹ ویئر اوپن ہوا ہوا ہے یہ یس سر. مائکروسافٹ پاور بی آئی ہے، اور اس میں کوئی لاجسٹکس کا ڈیٹا اپلوڈ ہوا ہوا ہے اور اس کو اس سے گرافیکل انالیسس بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ڈیش بورڈ ہے بیسیکلی یہ ایک لاجسٹکس کا ڈیٹا ہے، اور اس ڈیٹا میں ڈفرینٹ زونز ہیں، اور ان زونز کا ڈیٹا یہاں پہ شیئر ہو رہا ہے کہ کون کون سے زون کی کتنی کاسٹ پر لیٹر آئی ہے، ٹوٹل کاسٹ کتنی رہی ہے، والیوم کتنا تھا، ٹوٹل کلومیٹرز کتنے تھے، کاسٹ پر لیٹر کتنی تھی، اور جو وہیکل یوٹیلائزیشن رہی ہے یا ٹرانسپورٹ یوٹیلائزیشن. یہ کسی کا مائک آن ہے، کائنڈلی مائک آف کر دیجیے گا اپنا. تو یہ ڈفرینٹ زونز نے کتنا کتنا وہیکل یوٹیلائزیشن کی ہے، اس کے حساب سے یہاں پہ ڈیٹا شو ہو رہا ہے. کاسٹ پر کلومیٹر کتنی رہی ہے کس زون کی، والیوم کتنا رہا ہے، وہ یہ اس گراف میں ڈیٹا شو ہو رہا ہے. اور یہ جو ہے ڈینسٹی کا ڈیٹا شو ہو رہا ہے، ٹوٹل کلومیٹر اور ڈینسٹی کتنی رہی ہے کسی بھی زون کی. یہاں پہ زونز کا ڈیٹا ہے، اور یہ جو گراف ہے وہ ٹوٹل کلومیٹر شو کر رہا ہے کہ کون سے زون پہ کتنے کلومیٹر اسپینڈ ہوئے یا اس نے ٹریول کیا کتنے کلومیٹر. یہ ایک ہی ڈیش بورڈ پہ، اور یہ انٹر ایکٹیو ہوتا ہے. انٹر ایکٹیو کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہاں پہ کسی ایک زون پہ کلک کریں گے نا تو باقی سارے گراف جو ہیں وہ اس ایک زون کے ڈیٹا کے مطابق اپ ڈیٹ ہو جائیں گے خود ہی. اور اگر آپ کسی ایمٹی جگہ پہ اس گراف میں کلک کریں گے تو پھر ساروں کا ڈیٹا ایسے اپ ڈیٹ ہو جائے گا. آپ کسی بھی جگہ کسی بھی گراف کی ایک چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو جب کلک کریں گے تو باقی سارے اس کے مطابق اپ ڈیٹ ہو جائیں گے. یہ انٹر ایکٹیو ڈیش بورڈ بنتا ہے، انٹر ایکٹیو رپورٹ بنتی ہے اس کی. اور کیونکہ یہ سارا ڈیٹا آپس میں لنکڈ ہوتا ہے. اور اگر آپ اس سے دوسری سائڈ پہ چلے جائیں زونز میں، اگر آپ نے ریجنز دیکھنے ہیں تو ریجنز کا یہ ڈیش بورڈ ہے کہ ایک زون میں یہاں پہ سارے زونز ہیں، یہاں پہ سلیکٹ کریں گے جس زون کو، اس کے ریجنز کا ڈیٹا آ جائے گا کہ اس ریجن میں کتنے کاسٹ پر کلومیٹر رہی ہے، کاسٹ پر لیٹر کتنی رہی ہے، اور جو وہیکل یوٹیلائزیشن ہے وہ کتنی رہی ہے، ٹوٹل ڈینسٹی کتنی رہی ہے. یہ سارے گراف اس کے مطابق اپ ڈیٹ ہو جائیں گے. یہاں میں نے شاید کسی کو، تو یہ اس طرح سے اور اگر آپ کسی ایک ریجن میں جانا چاہیں گے اور ریجنز میں اگر آپ نے روڈز وغیرہ کو بھی دیکھنا ہے، مطلب مزید ڈیٹیل دیکھنی ہے، تو یہ روڈز کا ڈیٹا ہے کہ اس زون میں یہ ریجنز ہیں، اور ان ریجنز میں سے ایک ریجن سلیکٹ ہوا ہے اور ان کے روڈز کی ڈینسٹی اتنی ہے، وہیکل یوٹیلائزیشن اتنی ہے، کاسٹ پر کلومیٹر اتنی ہے، کاسٹ پر لیٹر اتنی ہے، اور جو والیوم ہے یا ٹوٹل کاسٹ ہے وہ اتنی رہی ہے. مطلب اس لیول پہ ڈیٹا کو کنیکٹ کر کے آپ ڈیش بورڈ بنا سکتے ہیں. اب اس کی سب سے امپورٹنٹ یا خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کو صرف ایک ہی دفعہ یہ ڈیش بورڈ ڈیزائن کرنے ہیں. ڈیزائن کرتے ہوئے آپ کو کیا کرنا ہے، جو ڈیٹا سورس ہے جہاں پہ آپ کا یہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے، وہ کوئی ایکسل کی فائل ہو یا ایس اے پی سسٹم ہو یا ایس کیو ایل سرور ہو، جہاں پہ یہ ڈیٹا آپ کا پڑا ہوا ہے مین، جہاں ڈیلی بیسس پہ ایڈ ہو رہا ہے، آپ اس رپورٹ کو یعنی پاور بی آئی کو اس ڈیٹا سورس سے کنیکٹ کرتے ہیں. یعنی ایس کیو ایل سرور پہ ہے یا جس بھی کمپیوٹر پہ یہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس ڈیٹا سے کنیکٹ کرتے ہیں. اس میں اگر ڈیلی بیسس پہ ڈیٹا ایڈ ہو رہا ہے تو آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے، یہاں پہ یہ ریفریش کا بٹن ہے، یہ ریفریش کا بٹن پریس کرنا ہے. تو یہ رپورٹ جس وقت یہ ریفریش پریس کریں گے نا، اس وقت تک جتنا ڈیٹا ہوگا اس کے مطابق یہ رپورٹ اپڈیٹ ہو جائے گی ایئر وائز اور منتھ وائز. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فلٹر لگا ہوا ہے ایک منتھ کا کہ آپ اس منتھ کا ڈیٹا دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس منتھ کا تو یہ آپ بڑھا سکتے ہیں جتنے منتھس کا ڈیٹا آپ دیکھنا چاہیں، یا ایئر وائز کرنا چاہیں تو ایئر کا فلٹر لگا سکتے ہیں. یہ اس طرح کے جو ڈیش بورڈز ہیں وہ اس میں پاور بی آئی میں بنتے ہیں. اور یہ ایکسل سے بہت زیادہ آسان ہے، کوئی فارمولے یا فنکشنز نہیں لگانے پڑتے. صرف آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے کہ میں نے اس ڈیٹا سے کون سا قسم کا گراف بنانا ہے. بس وہ ہم مطلب ہے کہ جو ہماری ٹریننگ ہے اس میں آپ کو سکھا دیں گے کہ کس طرح سے یہ سلیکٹ کرنا ہے. اور تھوڑی بہت ورکنگ کرنی پڑتی ہے جب ہم ڈفرینٹ ڈیٹا سورسز میں سے ڈیٹا لیتے ہیں اور ان کو آپس میں لنک کرنا ہوتا ہے، تو ڈیٹا کا ماڈل بنانا پڑتا ہے. ایک وہ ڈفرینٹ قسم کے ڈیٹا ماڈل ہوتے ہیں، وہ ہم اس میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے جو آپ جب آپ ٹریننگ کریں گے تو اس میں